اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین اسلام کو صرف اور صرف عبادات اور اعمال تک اس کو محدود کر دیا ہے۔ معاملات اور معاشرت جو ہے اس کو، اور اس طرح اخلاقیات کو، باقی چیزوں کو، سب کو ہم نے اس میں سے نکال دیا۔ ہم دوسروں کو باتیں تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم نے بھی کیا وہی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا ہے۔ حالانکہ دین اسلام ہم سے اپنی زندگی کے اندر وہ سب کچھ لاگو کرنے کی توقع کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہماری رسومات ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیے گا، ہم نے بھی دیکھا، یونیورسٹی میں آپ کو پتہ میں پڑھاتا ہوں، ہمارے وہ بچے بچیاں جو بظاہر ویسے بالکل پابند شرع نظر آتے ہیں، ایسی شاگرد بچیاں ہماری جن کے سر سے کبھی چادر نہیں سرکتی، اسی یونیورسٹی میں جب فنکشن ہوتا ہے کوئی تو ذرا ان کو آپ دیکھیے کیسے حلیے بدلتے ہیں۔ ایسی ہماری خواتین جن کے چہرے سے نقاب نہیں کبھی اترتا، ان کے خاندان میں جب کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو ذرا دیکھیں کیسے سب کچھ تبدیل ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا اور دین کو علیحدہ کر دیا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، میں اگر اپنے بچپن میں دیکھوں تو ہمارے بچپن میں جتنی رسومات تھی وہ بھی بہت زیادہ تھیں، اب اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ پہلے اگر 3 فنکشن ہوتے تھے تو اب شادی بیاہ میں 6 فنکشن ہو رہے ہیں۔ ایک فنکشن کے اندر اسراف اتنا زیادہ ہے کہ جی آج مہندی کا فنکشن ہے، 1000 بندہ کھانا کھایا جا رہا ہے، اس پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے، کیا اس خرچے سے کئی غریب گھرانوں کے چولہے نہیں جلیں گے؟ شاید مہینہ جل جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ آپ وہ بھی کر سکیں، وہ بھی کر سکیں، ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ میں ابھی فی الحال اس موضوع پہ بحث نہیں کر رہا۔ لیکن نکتہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو رسومات ہیں ان کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ دنیا کیا کہے گی، اس پہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ اب ہمارے عزیز انہوں نے بتایا کہ جی بہن کی شادی کرنی تھی، تو دوسری طرف جتنے لوگ ہیں ان سب کو ایک بندے کو ایک سوٹ کے سامان کا بھر کے دیا گیا۔ رسم ہے، نسبت طے ہو گئی ہے، منگنی ہوئی ہے ابھی، حالانکہ منگنی کا دینی لحاظ سے کوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جی انگوٹھی پہنی اور منگنی ہوئی، اور وہ اصل بات تو ہے نسبت طے کرنا۔ نسبت طے ہو گئی ہے، اب دونوں گھرانے دوسرے گھرانے کے ہر شخص کے لیے جوڑوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ گھر میں کوئی خوشی آ گئی، اولاد ہو گئی، ہر خاندان کی اس کی اپنی رسم بنی ہوئی ہے۔ چلیں یہ تو دنیا داری ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں، اس کی بھی رسمیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں، جانے سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا، واپس آئے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا۔ اگر آپ اس کو لازم قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یار میں سب سے ملوں گا، جاتے ہوئے سب کی دعائیں لے کے جاؤں گا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اخلاقیات میں آ جائے گا، معاشرت میں آ جائے گا۔ لیکن اس کو بطور رسم خود کو اس کا پابند کرنا، یہ زیادتی۔ گھر میں خوشی آئی ہے، اب ہر خاندان کی اپنی رسمیں، کسی خاندان میں جناب
اولاد ہوئی ہے تو سارے خاندان نے آ کے اس بچے کے لیے ایک سے ایک چیز کا انتظام کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے. کچھ خاندانوں میں جس کے گھر اولاد آئی ہے اس نے باقی خاندان کے لیے کچھ کرنا ہے. نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں آ گئی. نتیجہ یہ نکلا ہے، میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر ہم اتنا کر سکتے ہیں اور ادھر بھی کر رہے ہیں اور خدمت خلق میں بھی کر رہے ہیں تو اس پہ پھر ایک علیحدہ طریقے سے اس کو سوچنا ہوگا. لیکن ہم نے چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے. شادی بیاہ مشکل ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی کسی قسم کا کام، آپ کہتے ہیں جی بیٹا ہوا ہے، 7ویں دن اس کا ختنہ کرنا ہے اور ختنے کے ساتھ ہم نے 2 بکرے عقیقہ کرنا ہے. اب اس عقیقے کی رسمیں بن گئی ہیں. دین نے عقیقہ بڑا سیدھا اور آسان رکھا تھا. ہم نے اس عقیقے کو عقیقے سے بڑھ کر ایک پارٹی رکھ دیا ہے. جب تک 500-600 بندے کا کھانا نہیں ہوگا، کناتیں نہیں لگیں گی، باقاعدہ سے کسی یہ جو سروسز ہیں ایونٹ مینجمنٹ کی ان میں سے کسی کو بلایا نہیں جائے گا، تب تک جناب ولی عقیقہ نہیں ہوگا. اب چاہے یہ سب کچھ کرنے کے معاملے میں جس بچے کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کا ابا مقروض ہو جائے، اپنے نکاح کے سلسلے میں وہ شخص مقروض ہو جائے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہم اس پہ تو بڑی توجہ دیتے ہیں کہ جی دنیا کیا کہے گی، اماں کیا کہیں گی، ابا کیا کہیں گے، بہنیں کیا کہیں گی، بھائی کیا کہیں گے، میرے چچا تایا کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا. لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. اسی لیے یہ حدیث میں نے بیان کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ مومن نہیں ہے. دیکھیں ایک تو اور بھی ہے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا اس کو بھی دیکھیں تو اسی معنوں میں آ کے وہ بھی بالکل اسی طرح سے معاملہ وہ بھی فٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کر دیں گے تو پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میرا ہمسایہ کیا کہے گا، میرا دوست کیا کہے گا، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. آپ یہ کہیں گے میرا محبوب کیا کہتا ہے. تو بات وہیں آ جاتی ہے. یہ جو رسمیں ہیں ان رسموں نے ہماری زندگی عذاب کر دی ہے. اب ہمارے یہاں ملازم جو کام کرتے ہیں گاؤں میں چھٹے محلے کے اندر کوئی واقعہ ہوا، چاہے فوتگی ہوئی چاہے شادی ہوئی، یہاں سے اس بندے کی تنخواہ مہینے کی شاید 3-4 ہزار روپیہ ہے آج کے دور میں. لیکن ایک لازم ہے جی کہ اس نے یہاں سے ایک ہائی ایس بک کرانی ہے، سارا یہاں پہ اس کا جو خاندان ہے اس کو بھرنا ہے، اس نے وہاں جانا ہے اور پھر وہاں پہ وہ سارے معاملات بھی اس نے پورے کرنے ہیں جو معاملات اس گاؤں میں اس علاقے میں رائج ہیں. کہ نہیں جی لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ہمیں برادری سے باہر نکال دیا جائے گا. اور وہ جو ایک اس واقعے کے بعد سے واپس آ کے اگلے 6 مہینے بیچارہ اپنی تنخواہ میں سے اپنے قرضے کے پیسے اتارتا رہتا ہے، اس میں تو کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آتا. دین ہمارا زندگی کو اس نے آسان رکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بوجھ بنا دیا ہے. فلاں موقع پہ یہ کرنا ہے، فلاں موقع پہ یہ کرنا ہے، فلاں موقع پہ یہ کرنا ہے. ابھی کر لو، جب وہاں کھڑے ہو کے حساب دو گے تو پھر کیا کرو گے؟ اس حساب کا سوچ کے فیصلہ کریں. یہ ہم مانتے ہیں کہ جو بندہ کچھ کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ ہم نے کہا جی وہ ایک علیحدہ ہے. اب آپ کے اوپر فرض کریں کہ کام کرنے کے لیے آپ ادھار اٹھا رہے ہیں اور پھر آپ آدھی زندگی ادھار ہی اتارتے رہیں یا اگلا 1 سال یا 6 مہینے ادھار ہی اتارتے رہیں تو وہ کام، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ بہت سے لوگ کام وہ کر نہیں رہے، بہت دیر سے نکاح ہو رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ الحمدللہ میرا جب نکاح ہوا تو میری عمر تقریباً 24 سال کے قریب تھی. تو ہمارے خاندان کے بڑوں نے کہا جی اتنی جلدی شادی کر دی بچے کی. اور آج میں ایسے بچوں سے مل رہا ہوں جن کی 35 سال سے عمر گزر گئی ہے اور ان کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی. ظلم ہے یہ. کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا کے معاملے میں چیزوں کو اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میں پہلے سیٹ ہو جاؤں. بھائی یہ سیٹ ہونا کس کو کہتے ہیں؟
اس کی کوئی تعریف، اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے؟ ذرا پتہ تو چلے کہ سیٹ ہونا کس کو کہتے ہیں۔ میں نے بھی یہ کہا تھا جب مجھے کہا گیا، والد صاحب نے کہا بیٹا میں آج بھی سیٹ نہیں ہوں، تو سوچ لو۔ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کی یہ جو سیٹ ہونا ہے اس کا معیار تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہر دفعہ یہ معیار جو ہے وہ دین کی ہدایات کی روشنی میں نہیں ہوتا، یہ دنیا کیا کہے گی اس روشنی میں ہوتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے، لیکن ایسا حکم جو شریعت سے ٹکرا جائے وہ نہ ماننا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اس کو مان کے وہ تو گناہگار ہو ہی رہے ہیں، ہم بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص اس کا مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دے دیا اس سے باہر، اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ کوئی حکم دے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم وہ نہ کریں۔ جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اب ہمارا معاملہ چونکہ ہم نے ہر چیز کو عبادات اور اعمال پہ رکھ دیا ہے، اور اعمال میں بھی ہر گروہ، ہر جماعت، ہر مکتبہ فکر کا اعمال کا بھی پیمانہ مختلف ہے۔ ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ دین اسلام، وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس اے کمپلیٹ پیکج۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز اس میں سے پسند آئی تو لے لی، یہ چیز پسند نہیں آئی تو نہ لی، یہ نہیں ہے دین اسلام۔ دین اسلام ایک مکمل نظام ہے، ہمیں اس مکمل نظام کو قبول کرنا ہے، اس مکمل نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوتاہی اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ہستی ہے، لیکن نیت، خلوص اور اس خلوص کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر چلنا، یہ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا 1.5-2 سال 2.5 سال پہلے جو ہمارا فنکشن ہوا، ہم نے بہت سی کیا تقریباً 90% رسمیں توڑ دی الحمدللہ۔ خیال بہت سے دوستوں کا یہ تھا کہ بڑے طنز ہوں گے، تانے ہوں گے، لیکن یقین کیجئے 10 میں سے 8 لوگوں نے تعریف کی اور انہوں نے کہا جی ہم بھی اب ایسی کوشش کریں گے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے اور گھریلو اس طرح کے جو فنکشنز ہوں گے ہم اس میں مزید آگے اس میں سادگی لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ان ایسی کوئی بھی رسم جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو وہ ہم پہ لازم نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔